قدر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی محبت کو حضور پاک علیہ السلام نے امت محمدیہ پر لازم قرار دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اہل بیت اطہار کی محبت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ عزیز دوستو، آپ تمام حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمان ہوتا ہے وہ آزاد نہیں ہوتا۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ایک ذمہ دار فرد ہوتا ہے۔ مسلمان پر ذمہ داری کس کی عائد ہوتی ہے؟ اس پر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ کس کے حقوق عائد ہوتے ہیں؟ تو ایک مسلمان پر سب سے پہلے اس کے اپنے پروردگار کا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا حق ایک بندے مومن پر اس کے اپنے اللہ کا ہوتا ہے۔ اس کو عام اصطلاح میں حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کے حقوق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کا ذکر کرے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ پوری کائنات سے بڑھ کر اس سے پیار کرے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے حقوق ہیں، یہ ایک بہت طویل چیپٹر ہے۔ حقوق اللہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی بندے مومن کی زندگی میں۔ اس کے بعد جو دوسرا حق بندے پر عائد ہوتا ہے وہ حقوق العباد ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق۔ عزیزان گرامی قدر، بندوں کے حقوق لازم کیوں ہیں؟ بندوں کے حقوق کے لزوم کے وجہ کیا ہے؟ تو آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندوں کے حق ادا کرنا بھی ایک بندے مومن پر ضروری ہوتا ہے۔ بندوں کے حقوق میں کس کس کے حقوق بندے پر عائد ہوتے ہیں؟ تو ماں باپ کے حقوق انسان پر عائد ہوتے ہیں کہ وہ ان کی خدمت کرے، وہ ان سے محبت کرے، وہ ان کے ساتھ بات کرے تو نرمی کے ساتھ کرے۔ یہ ماں باپ کے حقوق ہیں۔ اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اولاد کے حقوق کیا ہے؟ اولاد کے حقوق یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کی تربیت کرے، ان کا اچھا نام رکھے، ان کا خیال رکھے اور ان کو عاشق رسول بنائے۔ اس طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ تو مسلمان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ مختلف قسم کے حقوق میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جس قدر بندہ حقوق ادا کرنے والا ہوتا ہے اسی قدر وہ بندہ بہتر بنتا ہے۔ بیوی کے حقوق بھی ہیں، شوہر کے حقوق بھی ہیں، کام کے حقوق بھی ہیں، جاب کے حقوق بھی ہیں، کلام اللہ کے حقوق بھی ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، مسجدوں کے بھی حقوق ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ بولیں کہ کتنے حقوق ہیں؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دن میں 24 گھنٹے عنایت فرمائے۔ مسجد اگر وہ نہیں جاتا تو پھر وہ مسجد کا حق ادا نہیں کرتا، ماں کے پاس وہ نہیں بیٹھتا تو پھر وہ ماں کا حق ادا نہیں کرتا، باپ کے ساتھ اگر وہ وقت نہیں گزارتا تو باپ کا حق ادا نہیں کرتا۔ دوستوں کے بھی حقوق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان کو ٹائم دیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، بندہ مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ مختلف قسم کے حقوق میں جکڑی ہوئی ہے، جس سے آپ کا رابطہ ہوگا، اور جب رابطہ وہ قوی ہوگا تو آپ کا اس کا آپ پر حق بنے گا، آپ کو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی قدر، مختلف حقوق کے درمیان ایک حق رسول اللہ علیہ السلام کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے حقوق میں کیا ہے؟ پوری کائنات سے بڑھ کر آپ سے محبت کی جائے، حضور پاک کی اتباع کی جائے، رسول اللہ کی اطاعت کی جائے، حضور کے صحابہ سے محبت کی جائے، حضور کی اہل بیت سے محبت کی جائے، حضور پاک علیہ السلام کے شہر سے محبت کی جائے، حضور پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اس قسم کے مختلف حقوق ہمارے سرکار کے بھی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حقوق کو اگر آسان انداز میں آپ بولیں تو آپ کی ڈیوٹیز ہیں۔ ان ڈیوٹیز کی برکت کیا ہے؟ آپ جس قدر اچھی طریقے سے اپنی ڈیوٹی نبھائیں گے آپ اسی قدر اچھے مسلمان بنیں گے۔ آپ اپنی ڈیوٹی کو جس قدر سلیقے سے ادا کریں گے اسی قدر آپ اچھے مسلمان بنتے چلے جائیں گے۔ آپ اپنی ڈیوٹیز کو جس قدر اگنور کریں گے اسی قدر آپ کے اندر برائیاں پیدا ہوں گی۔ عزیزان گرامی قدر، حقوق کی ادائیگی سے معاشرے میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ حقوق کی ادائیگی سے سوسائٹی کو اچھے افراد میسر ہوتے ہیں۔ حقوق کی ادائیگی سے سوسائٹی کو ذمہ دار افراد میسر ہوتے ہیں، اور وہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے جس سوسائٹی میں اپنے فرائض کے سمجھنے کا احساس ہوتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا احساس ہوتا ہے۔ اب ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ایسی ہے جو کسی کا حق ادا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ایک ایسی قوم ہے کہ بس وہ زندگی ایسے ہی گزار دینا چاہتی ہے جس میں نہ کوئی مقصد ہے نہ کسی کے حق کا کوئی خیال ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ اور اس کے رسول نے ایسے بندوں کو پسند نہیں کیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ایسے بندوں کو پسند کیا جو حقوق ادا کرتے ہو۔ آپ بولیں گے کس کس کے حقوق ہیں؟ آپ جس کی طرف نگاہ کریں اس کے حق ہیں۔ حیرت کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں
حضور پاک علیہ السلام نے چبوترے پر بیٹھنے کے بھی حق بیان فرمائے۔ آپ لوگوں کو بڑی حیرت ہوگی، کیا چبوترے کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے اس کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ آپ بولیں گے اس کے حق کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا چبوترے پر بیٹھنے والوں کے لیے، طرقات پر بیٹھنے والوں کے لیے، میں آسان کر کے اردو میں عرض کر رہا ہوں چبوترے کا لفظ، عزیزان گرامی، حضور پاک علیہ السلام نے راستوں پر بیٹھنا یعنی چبوتروں پر بیٹھنا، روڈ پر تو کوئی بندہ نہیں بیٹھتا، راستے پر بیٹھنے کا مطلب چبوترا بنا ہوتا ہے اس پر لوگ بیٹھتے ہیں، اس کے بھی حضور نے حقوق بیان فرمائے۔ اس کے حق کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چبوترے پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کے بیٹھے، چونکہ خواتین کا سامنے سے گزر ہوگا، اگر بندہ چبوترے پر بیٹھ کر گھورتا رہے گا تو خواتین کا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ دوسرا حضور نے بیان فرمایا سلام کرے، سامنے سے کوئی مسلمان گزرے، ایک حق ہے اس کا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح کوئی کمزور گزر رہا ہے جس کو مدد کی کوئی ضرورت ہے، بہت زیادہ اس کے پاس سامان ہے، اٹھا نہیں پا رہا، اب چبوترے پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھ کر اس کی ہیلپ کرے۔ اس طرح بہت سے حقوق حضور نے بیان فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ میں ہوں کون، پھر یہ بھی پہچاننا ہوگا کہ مجھ پر کس کے حقوق ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں سارے حقوق آج آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا چاہتا۔ استاد کا بھی حق ہے، پیر کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے، بھائی کا بھی حق ہے، بہنوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، عزیزان گرامی قدر دوستوں کا بھی حق ہے، کتاب اللہ کا بھی حق ہے، مسجد کا بھی حق ہے، حرم کا بھی حق ہے۔ عزیزان گرامی قدر مختلف حقوق ہیں، ان میں سے ایک چیپٹر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ چیپٹر ہے حضور پاک کے گھرانے کا حق۔ عزیزان گرامی قدر حضور کی اطرت کا حق، حضور کی اہل بیت کا حق، حضور پاک علیہ السلام کے مبارک خاندان کا حق۔ آپ بولیں گے ہم پر یہ حق کیسے عائد ہوتا ہے؟ حضور عزیزان گرامی قدر یہ حضور کے حقوق ہی کا ایک چیپٹر ہے۔ آپ پر حضور کا حق ہے، آپ نہیں مانیں تو بھی حق ہے حضور کا، آپ مانیں بھی تو حق ہے۔ حضور پاک علیہ السلام حق کب بنتا ہے؟ جب احسان ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضور کا ہم پر احسان ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کے سارے مسلمان بیک آواز بولیں گے ہم پر ہمارے سرکار کا بہت احسان ہے۔ تو پھر احسان ہے تو پھر آپ پر حضور کا حق بنتا ہے۔ حضور کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ حضور کے بچوں سے محبت کی جائے، حضور کی طرف سے محبت کی جائے، حضور کے خاندان سے محبت کی جائے۔ عام طور پر یہ چیپٹر آج کل موضوع سخن اس چیپٹر کو نہیں بنایا جاتا، اس پر غور و خوض عام طور پر نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر حضور سے اگر آپ کو پیار ہے، مدینے کے تاجدار اگر آپ کے دل میں بستے ہیں تو عزیزان گرامی قدر خود بخود آپ پر حق بنتا ہے حضور کے خاندان کا بھی، حضور کی اطرت کا بھی، حضور کی اہل کا بھی، حضور پاک علیہ السلام کی اہل بیت کا بھی۔ عزیز دوستو کیا حقوق ہیں؟ کیا یہ بیان حضور نے فرمائے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر میں کوئی بات آپ اپنی طرف سے نہیں عرض کرنا چاہوں گا۔ عزیز دوستو یہ سب کچھ میں آپ کی خدمت میں حضور پاک علیہ السلام ہی کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کروں گا۔ میرے دوستو فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک آپ حق نہیں جانیں گے اہل بیت کا، ادا کیسے کریں گے؟ عزیزان گرامی قدر جب تک آپ اپنی ڈیوٹی جانیں گے نہیں، اس کو سر انجام کیسے دیں گے؟ ٹریننگ ہوتی ہے عزیزان گرامی قدر، جمعہ کا جو موقع ہوتا ہے یہ بھی ٹریننگ ہی کا موقع ہوتا ہے، یہ تربیت کا موقع ہوتا ہے۔ جمعہ کی جو مجلس ہوتی ہے کچھ سیکھنے کی مجلس ہوتی ہے، کچھ جاننے کی مجلس ہوتی ہے، کچھ سمجھنے کی مجلس ہوتی ہے، اس ارادے کے ساتھ کہ ہم اس پر عمل کریں۔ میرے دوستو اہل بیت اطہار کے بھی حقوق ہیں۔ آپ بولیں گے کیا حقوق ہیں؟ میں 4-5 حقوق بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دل لگا کر سننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور عمل کرنے کے ارادے سے سننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کا جو پہلا حق بیان فرمایا وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی تکون احب الیہ من نفسہ، حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرته من عطرتی وَأَكُونَ أَهْلِهِ مِنْ أَهْلِهِ۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَأَكُونَ ذَاتِهِ مِنْ ذَاتِهِ۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے اپنی جان سے بڑھ کر میری جان سے پیار نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں ایک اس کی اپنی جان ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایمان والا بندہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ کی جان مبارک سے پیار ہو جائے، حضور پاک کے وجود مبارک سے پیار ہو جائے۔ اس کے بعد حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں آگے بڑھ کر کہ اس وقت تک بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے خاندان سے بڑھ کر میرے خاندان سے پیار نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر آپ ذرا سوچیں
غور کریں کہ آپ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یا بہت سے باپ بیٹھے ہوں گے جو باپ نہیں بنے وہ نہیں جانتے کہ ان کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہے، ان کو اپنی طرف سے کتنا پیار ہے۔ یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے گھر بیٹے اور بیٹیاں ہوں اور پوتے اور پوتیاں ہوں، نواسے اور نواسیاں ہوں۔ اطرت سے پیار کیا ہوتا ہے، یہ فیلنگ بندے کے پاس اسی وقت آ سکتی ہے جب اس کے گھر بچے ہوں جو اس کا انتظار کرتے ہوں، جو اس کا استقبال کرتے ہوں، جو اس کے کاندھے پر چڑھ جاتے ہوں، جو اس سے لپٹ جاتے ہوں، جو محبت بھرے القاب سے اس کو پکارتے ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، بچوں پر ایک انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو بچوں کو پڑھانے کے لیے قرضے لے لیتے ہیں؟ حیدرآباد میں آپ کو کتنے ماں باپ بتاؤں جو بچوں کو باہر بھیجنے کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں؟ کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے قرضوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ قرض کیوں لے لیتے ہیں؟ قرض کے بوجھ کے تلے یہ کیوں دب جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے اپنی طرف سے پیار ہے، مجھے اپنی اولاد سے پیار ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنی طرف سے بڑھ کر میری طرف سے پیار نہ ہو جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے وہاں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ عطرت رسول کی محبت کے بغیر، آل رسول کی محبت کے بغیر، اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر یہ ایمان جو ہوتا ہے یہ ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اپنی جان سے بڑھ کر کوئی میری جان سے پیار کرے اور اپنی طرف سے بڑھ کر میری طرف سے پیار کرے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَأَكُونَ أَحَبَّ أَهْلِهِ مِنْ أَهْلِهِ، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اہل و عیال سے بڑھ کر اس کے نزدیک میرے اہل و عیال زیادہ پسندیدہ ہو جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اس کی ذات سے بڑھ کر اس کے نزدیک میری ذات زیادہ پسندیدہ ہو جائے۔ حضور پاک علیہ السلام کے اصحاب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ اس کے پریکٹیکل آپ کی خدمت میں ان کی زندگیاں پریکٹیکل نمونہ ہیں۔ حضرت مولانا شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم ہے، دھوپ پورے عروج پر ہے، کسی صحابی کے گھر پہنچے ہیں، انہوں نے ٹھنڈے پانی کا گلاس حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں پیش کیا اور گلاس پیش کرتے کرتے سوال کیا کہ آپ رسول اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا نے اس وقت تاریخی جواب دیا تھا، ارشاد فرمایا گرما کے موسم میں ایک انسان کو ٹھنڈے پانی سے جس قدر محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ میں اپنے سرکار سے پیار کرتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ایک طرف ایک پیاسے کی ہاتھ میں ٹھنڈا پانی دے دیا جائے، دوسری طرف رسول اللہ کو بٹھا دیا جائے، ایک پیاسا صحابی ہوگا تو وہ پانی کی طرف نہیں جائے گا، وہ اپنے رسول کی طرف جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت علی شیر خدا نے اس کے واضح فرمایا کہ اپنی ذات سے پڑھ کر ان لوگوں کو حضور پاک علیہ السلام کی ذات مبارک سے پیار تھا۔ پہلا حق اہل بیت اطہار کا کیا ہے کہ ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ عزیزان گرامی قدر، حسنین کریمین کا جو بار بار ذکر ہوتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام سن کر بہت سے مومنوں کی جو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم کا بیان آتا ہے تو لوگوں کے چہروں پر جو مسکراہٹ ظاہر ہونے لگتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ عزیز دوستو، یہ بے وجہ نہیں ہے۔ عزیز دان گرامی قدر، جس سے پیار ہوتا ہے اس کا نام بھی آتا ہے تو انسان کو خوشی محسوس ہونے لگتی ہے۔ عزیز دان گرامی قدر، یہ ساری کی ساری محبتوں کی علامتیں ہیں کہ پیار ہو۔ پیار ہوگا تو اہل بیت کا سب سے پہلا بندہ ادا کرے گا وہ ہے محبت کرنا، الفت کرنا، الفت رکھنا اہل بیت اطہار سے۔ یہ اہل بیت اطہار کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اہل بیت اطہار کا دوسرا حق کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، دوسرا حق اہل بیت اطہار کا یہ ہے کہ ان پر درود پڑھا جائے۔ یا کسی کے بھی گھرانے پر درود نہیں پڑھا جاتا، چاہے کتنا ہی بڑا گھرانہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی نام پر گھرانہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی کوئی بادشاہ کا گھرانہ وقت کے کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس پر درود نہیں پڑھتے۔ درود پڑھا کس پر جاتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام تشریف فرمائے، حضرت عائل بن وافقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں پہنچا، حضور اس حالت میں تشریف فرما تھے کہ حضور نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، چادر میں حضرت علی شیر خدا ایک جانب تشریف فرما تھے، بی بی فاطمہ الزہرا ایک جانب تشریف فرما تھی، حضور کے گود میں دو صاحبزادے بیٹھے تھے، امام حسن اور امام حسین۔ ایک چادر حضور نے ان 5 ہستیوں پر ڈال دی تھی اور حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے جا رہے تھے، کیا فرما رہے تھے کہ اے پروردگار، اللہم انک جعلت صلواتک ورحمتک ومغفرتک ورضوانک علی وعلیہم۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے درود کے لیے خاص فرمایا تو مجھے بھی خاص فرمایا، میرے خاندان والوں کو بھی خاص فرمایا۔ اے اللہ، تو نے رحمت کے لیے خاص فرمایا تو مجھے بھی خاص فرمایا، میرے خاندان والوں کو بھی خاص فرمایا۔ تو نے اپنی رحمت و مغفرت
ارشاد فرمایا اپنی مغفرت کے لیے تو نے خاص فرمایا، تو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بھی خاص فرمایا اور میرے سارے خاندان کو بھی خاص فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے اللہ تو نے اپنی رضا کی خاطر کسی کو خاص فرمایا تو تو نے مجھے بھی خاص فرمایا، میرے خاندان والوں کو بھی خاص فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کا یہ بیان بتلا رہا ہے کہ لوگوں، خاندان کسی کا بھی ہو، کتنی ہی شان والا کیوں نہ ہو، مگر اے لوگوں جب بات درود پڑھنے کی آئے گی کسی اور کے خاندان پر درود نہیں پڑھا جائے گا، محمد رسول اللہ کے خاندان پر درود پڑھا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آل رسول پر درود پڑھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ خاندان کا خاصہ ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ان پر درود پڑھا جاتا ہے۔ آپ بولیں گے ہم کیوں پڑھتے ہیں مولا علی پر درود، سیدہ فاطمہ الزہرا پر درود، امام حسن اور امام حسین پر درود؟ عزیزان گرامی قدر، یہ ہم نے شروع نہیں کیا، یہ بھی حضور سے پوچھا گیا، صحیح بخاری میں ہے، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نے ہمیں سلام پڑھنے کا اور درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، حضور سلام کرنا ہم جانتے ہیں، درود پڑھنا ہم نہیں جانتے، حضور ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک علیہ السلام نے درود پہ شامل فرمایا، کس کو؟ اپنی آل کو۔ عزیزان گرامی قدر، جس کو رسول اللہ درود میں شامل فرما لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو درود سے باہر نہیں نکال سکتی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ خاندان رسول کا حق ہے، یہی طرح رسول کا حق ہے کہ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ بولیں گے میں کیسے بول سکتا ہوں؟ میں نہیں کہہ رہا، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی آل بیتی لم تقبل منہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندے مومن نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد اس نماز میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے، اس کی نماز پر اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ رب العزت اس وقت تک نماز قبول نہیں کیا کرتا جب تک کہ مصطفیٰ کے گھرانے پر درود نہ پڑھ دیا جائے۔ عزیز دوستو، آپ غور تو فرمائیں کہ اس گھرانے کی شان کیا ہے۔ تو دوسرا حق اہل بیت رسول کا، عترت رسول کا، خاندان رسول کا۔ لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی مسجدوں میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہے، اہل بیت کا ذکر تو نمازوں میں ہے۔ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اہل بیت کا ذکر نہ کیا جائے، اہل بیت اطہار پر درود نہ پڑھا جائے، ان کے لیے برکت کی دعائیں نہ مانگی جائیں، کیا قبول ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں اہل بیت اطہار کی محفلیں، خطبات میں اہل بیت۔ عزیزان گرامی قدر، صرف مسجدوں میں اہل بیت نہیں ہے، صرف خطبات میں اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت اطہار تو نمازوں میں ہے۔ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آل رسول پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ میرے دوستو، دو حق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں گے۔ اہل بیت اطہار کا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، پہلا حق یہ ہے کہ ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کو اپنے دل میں جگہ دی جائے۔ عزیزان گرامی قدر، دوسرا حق یہ ہے کہ ان پر درود و سلام پڑھا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دو حق ہو گئے۔ تیسرا حق آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ تیسرا حق کیا ہے عزیزان گرامی قدر؟ تیسرا حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، آل رسول کی خدمت کی جائے۔ آپ بولیں گے فائدہ کیا ہوتا ہے آل رسول کی خدمت کا؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں حضور کی امت میں، جو خاص طور پر خدمت کرتے ہیں آل رسول کی۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے، چھپ چھپا کر آل رسول کی خدمت میں کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ عزیزان گرامی قدر، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے نام کی کنز العمال میں امام متقی الہندی نے اس کو نقل فرمایا، انتہائی مستند حوالہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی پھیکم پاک نہیں ہے، حدیث کی انتہائی مستند کتاب ہے کنز العمال، اس میں امام متقی الہندی نے اس حدیث مبارک کو نقل فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، چار قسم کے میرے امتی ایسے ہیں کہ ان کی شفاعت بن مانگے میں فرماؤں گا۔ اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، چار قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ میں ان کی شفاعت کروں گا۔ حضور کے صحابہ بے چین ہو گئے، پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا المکرم لذریتی، ارشاد فرمایا سب سے پہلے وہ بندہ جو میری عطرت کی تعظیم کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے آل رسول کا۔ کس کی خاطر؟ رسول اللہ کی خاطر۔ وہ اختلاف ہونے کے باوجود ان کی بے ادبیاں نہیں کرتا، احترام کرتا ہے۔ المکرم لذریتی، ارشاد فرمایا سب سے پہلا شخص وہ جو میری ذریت کا اکرام کرے۔
اس کے بعد ارشاد فرمایا والقاضی لہم حوائجہم، ارشاد فرمایا دوسرا بندہ وہ جو میری اہل بیت کی، میرے عطرت کی، میری آل کی ضرورتوں کو پورا کرے، القاضی لہم حوائجہم۔ تیسرا ارشاد فرمایا والساعی لہم فی امورہم انما اضطروا الیہ، ارشاد فرمایا تیسرا بندہ وہ جو ان کے معاملات کو آسان کرنے کے لیے جستجو کرے جب وہ اس کو مدد کے لیے پکارے۔ تیسرا بندہ وہ، پہلا وہ جو میری ضروریت کا اکرام کرے، دوسرا وہ جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، تیسرا ضرورت کو تو پورا نہیں کر رہا مگر کوشش کر رہا ہے، ہاتھ پیر مار رہا ہے آل رسول کی خدمت کرنے کے لیے، جستجو کر رہا ہے، پوری تو نہیں کر رہا ضرورت مگر کوشش کر رہا ہے اس کی استطاعت کے مطابق وہ کوشش کر رہا ہے، تیسرا بندہ۔ چوتھا بندہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والمحب له لنفسه وبقلبه ولسانه، حضور ارشاد فرماتے ہیں چوتھا بندہ وہ جو اپنی زبان سے بھی میری ضروریت کی محبت کا اقرار کرے، اپنے دل سے بھی میری ضروریت کی محبت کا اقرار کرے۔ حضور فرماتے ہیں یہ چار قسم کے بندے ہیں، ان کو شفاعت کے لیے مجھے تلاش کرنا نہیں پڑے گا، میری شفاعت ان کو تلاش کرے گی۔ کہاں ہے میری ضروریت کی خدمت کرنے والے؟ کہاں ہے میری ضروریت کا اکرام کرنے والے؟ کہاں ہے میری آل کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے؟ کہاں ہے میری آل کی ضرورتوں کے خیال کرنے والے؟ میں ان کی شفاعت کے لیے ان کو تلاش کروں، انا لہم شفیع یوم القیامہ۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا اگر کوئی میری عطرت کی خدمت کرے اور میری عطرت اس کے بدلے میں ان کو کچھ نہ دے سکے، حضور فرماتے ہیں لوگوں میری آل سے اچھا سلوک کرنے والوں یاد رکھنا، تم نے میری آل کے ساتھ کوئی سلوک کیا، اس کے بدلے میں وہ تمہیں کچھ نہیں دے پائے ان کے حالات کی وجہ سے، یاد رکھو جو میری آل کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اگر وہ میری آل اس کا بدلہ نہ دے تو قیامت میں رسول اللہ اس کا بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس آ جانا میری آل سے حسن سلوک کرنے والوں، میری آل کی خدمت کرنے والوں، میری آل کا اکرام کرنے والوں، اگر میری اولاد تمہیں اس کا بدلہ نہ دے پائے خود رسول اللہ اپنا بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں اس کا بدلہ تمہیں عنایت فرماؤں گا۔ عزیزان گرامی یہ تین حق ہو گئے آل رسول کے، پہلا حق ان سے محبت کرنا، دوسرا حق ان پر درود و سلام کرنا، تیسرا حق ان کی خدمت کی کوشش کرنا اپنی حیثیت کے مطابق۔ انسان کر کیا سکتا ہے؟ حضور کے گھرانے کے ساتھ انسان کر کیا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی جن پر رحمتوں کی بارشیں آسمان کے فرشتے نازل کرتے ہوں ان کے لیے بندہ کر کیا سکتا ہے؟ ظاہری طور پر کوئی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی حالات میں وہ مبتلا ہے، تھوڑی بہت ہیلپ کر سکتا ہے، اس کے سوا انسان کر کیا سکتا ہے؟ مگر بدلہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں دوں گا۔ جو میری بچوں سے محبت کریں گے، میرے خاندان سے محبت کریں گے، میری طرف سے محبت کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر امت کا عجیب سلوک ہے، عجیب سلوک ہے امت کا، نماز میں درود پڑھتے ہیں، نماز سے باہر محبت کا کوئی اظہار نہیں کرنا چاہتے، یہ کیسی ہماری نمازیں؟ عزیزان گرامی قدر ہم اپنی نمازیں قبول کرواتے ہیں آل رسول کے صدقے، باہر کوئی سید نظر آ جائے نہ ہم اس کا احترام کرنا چاہتے ہیں نہ اس کی دستبوسی کرنا چاہتے ہیں، اور جو احترام کرتا ہے اس کو دنیا پاگل سمجھتی ہے۔ دیکھو پاگل انسان کا احترام کرتا ہے، اس کو نہیں پتا وہ انسان کا احترام نہیں کر رہا ہے، رسول اللہ کی نسبت کا احترام کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر آل رسول سے پیار کرنے والا، اور آپ یہ دیکھیں کہ آل رسول متقی ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ عزیزان گرامی قدر متقی کو دیکھ کر اگر آپ تعظیم کریں گے تو آپ نے اس کی تقوی کی تعظیم کی، اس کی نسبت کی تعظیم نہیں کی۔ عزیزان گرامی قدر اگر آل رسول مالدار ہے تو آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے مال کی تعظیم کر رہے ہیں، رسول اللہ کے خون کی تعظیم نہیں کر رہے۔ آل رسول کیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، میرے دوستو اگر پتہ چل جائے کہ حضور کی عطرت ہے پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا اکرام کریں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا احترام کریں۔ تین باتیں ہو گئی، چوتھی بات کیا ہے؟ آخری ایک خاص قسم کا احترام ان کا کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ما تصنع بأحد شيئا، اے فاروق اعظم آپ کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے اصحاب رسول میں جس قدر محبت کا سلوک آپ مولا علی کے ساتھ کرتے ہیں، اے فاروق اعظم بات کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے ایک چھوٹا سا آنسر دیا، ارشاد فرمایا انہ مولائی، ارشاد فرمایا اس واسطے میں علی کے ساتھ زیادہ محبتوں کا سلوک کرتا ہوں، اس واسطے کہ وہ میرے مولا ہیں، وہ میرے مولا ہیں۔ عزیزان گرامی قدر حضرت فاروق اعظم کیوں ہیں مولا؟ کیا وجہ ہے؟ میرے دوستوں بات سیدھی ہے، حضرت علی کو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی کملی میں لیا اور اپنی اہل بیت میں سے قرار دیا۔
ورنہ خدمات اپنی جگہ ہے، سارے کے سارے صحابہ ہیں، ان کو خصوصی محبت حضرت فاروق اعظم کیوں کیا کرتے تھے؟ ارشاد فرماتے انہ مولائی، وہ میرے مولا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پتہ کیا چل رہا ہے؟ اہل بیت اطہار کے ساتھ خصوصی احترام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک منٹ میں وہ بہت مشہور معروف روایت ہے، سناتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہیں، مجلس کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اندر آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت علی شیر خدا تشریف لائے، دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت آقا کائنات کلام کر رہے ہیں لوگوں سے، مگر بار بار نظریں علی کے چہرے پر جا رہی ہیں۔ آقا کائنات بار بار مولا علی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بالکل بازو بیٹھے ہیں، محسوس کیا کہ سرکار بے چین ہے، مولا علی دروازے پر کھڑے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا تفضل یا علی، اے علی آپ یہاں تشریف لے آئے۔ راستہ بنایا گیا، حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ کے بالکل بازو مولا علی شیر خدا کو بٹھایا، اس کے بعد حضور کا چہرہ دیکھنے لگے۔ حضور نے حضرت صدیق اکبر کی طرف دیکھا، دیکھ کر مسکرایا، مسکرا کر ارشاد فرمایا مرتبے والے ہی مرتبے والوں کو جانا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پتہ کیا چل رہا ہے؟ جو اہل بیت کی قدر جانتا ہے وہ خود مرتبے والا ہوتا ہے، جو بغیر مرتبے والا ہوتا کبھی مرتبے والوں کو جانا بھی نہیں کرتا، پہچانا بھی نہیں کرتا، قدر بھی نہیں کرتا، تعظیم بھی نہیں کرتا۔ اور جو ان کی تعظیم کرے، قدر کرے، احترام کرے، ایک معنی میں وہ بھی شان والا ہوتا ہے۔ شان والا ہی شان والوں کو پہچانا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ 4 حقوق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، آپ غور فرمائیں۔ آل رسول کے ساتھ، اطرت رسول کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ حیدرآباد یہ اہل محبت کا شہر، عزیزان گرامی قدر، حیدرآباد یہ آل رسول کا شہر۔ عزیزان گرامی قدر، اس شہر کا نام ہی حیدر آباد ہے۔ لوگ کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہم تو کسی اور کی طرف منسوب کر کے نہیں دیکھا کرتے۔ حیدر آباد جو ہی کہا جاتا ہے، ہم رسول اللہ کے داماد، رسول اللہ کے بھائی حیدر کرار کی طرف منسوب کر کے دیکھا کرتے ہیں۔ حیدر آباد یہ مولا علی شیر خدا کے چاہنے والوں کا شہر، آل رسول کا بڑا اکرام یہاں، بڑا احترام یہاں۔ میرے دوستوں، کیجیے احترام، پیار کیجیے، محبت کیجیے، اور اختلافات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں